بہت ساری عورتیں یہ گلہ دیتی ہیں، یہ شکوہ دیتی ہیں میری اولاد نماز نہیں پڑھتی۔ آپ نے اولاد کو نماز پر کب لگایا ہے؟ بچپن سے آپ نے بڑے لاڈ کے ساتھ، بچپن سے آپ نے بڑے پیار کے ساتھ ان کی ہر بات کو مانا، وہ ایسی باتیں بھی مانی جو نہیں ماننی چاہیے تھی، ان کی ہر صحیح غلط بات کو مانا۔ آج وہ بڑے ہو گئے اور آج آپ کا کہا نہیں مانتے۔ کاش کے بچپن کے اندر آپ نے ان کو نماز پہ لگایا ہوتا۔ ایک عورت جاتی ہے ایک اللہ والے کے پاس، کہنے لگی صبح کا وقت ہوتا ہے، میرا بیٹا بستر میں سویا رہتا ہے، بڑی گہری نیند کے اندر ہوتا ہے، میں اپنے بیٹے کو جگاتی ہوں، اپنے بیٹے کو نماز کے لیے بیدار کرتی ہوں، بڑی کوشش کرتی ہوں، لیکن میرا بیٹا نماز کے لیے جاگتا نہیں ہے۔ اللہ والے نے کہا کیسے اٹھایا کرتی ہے؟ کہا بیٹا بڑے زور لگاتی ہوں، بڑی آوازیں دیتی ہوں، اس کے بازو کو پکڑ کے دھکے دیتی ہوں، ہلاتی ہوں، اس کا نام لے کر پکارتی ہوں، لیکن میری بات کو وہ سنتا نہیں ہے، وہ بیدار ہوتا نہیں ہے، وہ نماز پڑھتا نہیں ہے۔ اللہ والے نے سمجھ گئے، اللہ والے نے بات کو سمجھانے کے لیے ایک اور انداز اختیار فرمایا۔ اللہ والے نے فرمایا بتا ماں، اگر تیرا بیٹا کمرے میں سویا ہوا ہو، تجھے علم ہو جائے چھت گرنے والی ہے، اپنے بیٹے کو اٹھائے، پھر تیرا بیٹا وہ نہ اٹھے، کیا کرے گی؟ باہر نکل جائے گی، چھت کو گرنے دے گی۔ کہا نہیں نہیں، میں اس کو پکڑ کے گھسیٹ کے باہر لے جاؤں گی، کیوں کہ تاکہ میرے بچے کی جان بچ جائے۔ اللہ والے نے فرمایا گھسیٹ کر اس کو مسجد کی طرف لے جا تاکہ اس کا ایمان بچ جائے۔ بچپن کے اندر ہی بعض دفعہ ان کو زیادہ پیار دے کے، لاڈلا بنا کے ان کو نماز کا عادی نہیں بنایا جاتا، قرآن پہ لگایا نہیں جاتا، دینوں کو سکھلایا نہیں جاتا، اس لیے بڑے ہو کر وہ بے نمازی بن جاتے ہیں۔ اور وہ بچیاں بھی جو اپنے والدین کو نمازی بنانا چاہتی ہیں، وہ ان کو نماز پہ لگانا چاہتی ہیں، لیکن وہ بڑا ان کا بھی شکوہ ہوتا ہے ہماری بات کو نہ اماں مانتی ہے نہ ابا مانتا ہے۔ میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، آپ وہ نسخہ اختیار کیجئے۔ میں دیکھتا ہوں کیسے اماں نماز نہیں پڑھتی، کیسے ابا نماز نہیں پڑھتا، آپ نے باقی سارے کام کروا لیتی ہیں، اچھے کپڑے بھی منگوا لیتی ہیں، اچھے جوتے بھی منگوا لیتی ہیں، آپ پیسے بھی لے لیتی ہیں، شادی پہ جانے کے لیے شاپنگ بھی کر لیتی ہیں، ساری بات تمہاری ابا مانتا ہے، لیکن نماز والی بات کیوں نہیں مانتا؟ اٹھائیے نہ کبھی مصلے کو، ان کے سامنے مصلی رکھ دیجئے، پھر لوٹا پانی کا بھر کے آ جائیے، ان کے سامنے ٹپ رکھ دیجئے یا کوئی کھلا برتن رکھ دیجئے اور ان کے سامنے کہہ دیجئے ابا جان اپنے ہاتھ آگے بڑھاؤ، میں آپ کو وضو کرانا چاہتی ہوں، یہ مصلی پڑا ہوا ہے یہاں پر، ابا جان آپ نماز پڑھیے، ابا جان میری بات کو مانیے۔ اگر وہ کہہ دے نہیں نہیں میں نماز نہیں پڑھتا، بیٹا میں نے نہیں پڑھنی، پھر لوٹے کو نیچے رکھ دیجئے، اس کے پاؤں کو پکڑ لیجئے، اس کے سامنے رو لیجئے، آنکھوں سے آنسو بہا لیجئے، ابا کی منت کر لیجئے، ابا جان میں نہیں چاہتی کہ مرنے کے بعد تو جہنم کا حقدار بن جائے۔ ابا جان بڑی مشکل وہ گھڑیاں ہوتی ہیں، ابا جان قبر بہت مشکل والی جگہ ہے، ابا جان وہاں سوال و جواب ہوں گے، ابا جان معاشر کے میدان میں کھڑا ہونا ہے، ابا جان نام اعمال کہاں کس ہاتھ میں پتہ نہیں ملیں گے، ابا جان پل صراط سے گزرنا ہے، ابا جان جہنم میں دیکھتی ہوئی آگ ہے، ابا جان وہاں پر جانا ہے، ابا جان اس جہنم سے بچنے کی کوشش کرنی ہے،
ابا جی نماز پڑھ لیجئے، ایک بار کوشش کریں، ضد کر گیا دوبارہ کوشش کریں، آپ آنسو بہاتی رہے، منت کرتی رہیں، اس لیے وہ کیسے ہو سکتا ہے آپ منت سماجت کریں اور وہ نماز نہ پڑھے؟ اور کبھی والدہ کے سامنے آ جانا، جو اماں نماز نہیں پڑھتی ان کو کہہ دینا، اس کے سامنے مصلی بچھا لینا، پانی بھر کے ان کے حوالے کر دینا، بتا دینا اماں جان یہ پانی لے کے آئی ہوں، آپ کو وضو کرانا ہے، اماں جان وضو فرما لو میرے ساتھ، نماز پڑھ لو۔ اگر اماں انکار کرتی ہے، اماں کے آگے گر جانا، اماں کے پاؤں کو پکڑ لینا، رو لینا، خود اتنا رونا اماں تجھے چپ کرانے کے لیے رو پڑے اور تیرے سامنے اسی وقت یہ اظہار کر دے کہ بیٹی رونا میں نماز شروع کرتی ہوں۔ آپ نے سارے کام کروا لیے لیکن ماں باپ کو نماز پر نہیں لگایا، اس لیے آپ کوشش کریں، آپ ہمت کریں، اپنے ماں باپ کو نمازی بنائیں۔ دنیا کے نقصان ہوتے ہیں، ہر ایک آواز لگاتا ہے بھائی یہ دیوار گرنے والی ہے، بھائی یہ کھاد گرتی جا رہی ہے، بھائی یہ نقصان ہو رہا ہے، لیکن ماں باپ مرنے کے بعد سیدھے جہنم میں جا رہے ہیں، کسی کو فکر نہیں ہے، نہ بیٹیوں کو فکر ہے نہ بیٹوں کو فکر ہے۔ اس لیے آپ خود بھی نماز پڑھیں، اپنے ماں باپ کو بھی نماز کا عادی بنائیں۔